الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل على سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے آغاز اور اختتام پر خوشی مناتا ہے، تو خوشی مناتا ہے جب وہ چیز اپنے پائے تکمیل کو پہنچ جاتی ہے تو بھی خوشی مناتا ہے، بھلے وہ چیز مادی ہو، بھلے وہ معنوی ہو، بھلے وہ روحانی ہو، بھلے وہ چیز جسمانی ہو، بھلے وہ تشریح ہو، کسی بھی نوعیت کی کوئی چیز اور کام ہو، اس کے آغاز اور افتتاح پر یہ انسان خوش ہوتا ہے، جب وہ پائے تکمیل کو پہنچ جاتی ہے تو پھر خوش ہوتا ہے۔ مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی مناتا ہے، جب وہ تعلیم کے لیے پڑھنا شروع کرتا ہے تو خوشی مناتا ہے، جب تعلیم مکمل کر لیتا ہے تو خوشی مناتا ہے، مکان بنانا شروع کرتا ہے تو خوشی مناتا ہے، مکان بنانا شروع کرتا ہے تو خوشی مناتا ہے، مکان مکمل ہو جاتا ہے تو خوشی مناتا ہے، کھیتی جب بونے لگتا ہے تو خوشی مناتا ہے، جب کھیتی اگ کے سامنے آ جاتی ہے، کاٹنے کا وقت ہوتا ہے تو خوشی مناتا ہے، تجارت کا آغاز کرتا ہے تو خوشی مناتا ہے، ترقی کاروبار کرنے لگتا ہے، اپنے بام عروج پر پہنچ جاتے تو خوشی مناتا ہے۔ تو گویا کہ کسی بھی کام کے آغاز میں بھی خوشی مناتا ہے، اور جب وہ کام اپنے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے تو بھی خوشی مناتا ہے۔ گویا کہ انسان کی یہ نیچر ہے کہ ہم بھی خوشی منا رہے ہیں کہ آج ہم بھی ایک عظیم الشان روحانی کام کا آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ اگر مادی اور دنیاوی چیزوں کا آغاز کریں تو بھی انسان خوشی مناتے ہیں، اور یہ کام تو روحانی ہے، تشریح ہے، رضا کے لیے ایک مرکز کا قیام ہے، اس لیے آج ہم بھی بڑے خوش ہیں، اور گویا کہ اسی خوشی اور مسرت میں مٹھائیاں بھی تقسیم کریں گے، اور ہر شخص کے چہرے پر ایک مسرت اور خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آج ہماری دارالتزکیہ مسجد کا افتتاح ہے، ہماری دارالتزکیہ مسجد کا افتتاح ہے، اور آج یہ اس کا افتتاحی جمعہ ہے۔
پہلا افتتاحی جمعہ دارالتزکیہ مسجد میں، اور جیسا کہ آپ جانتے کہ یہ نیو یارک میں گویا کہ اس کا ایڈریس 705 ناساؤ روڈ یونین ڈیل، یہاں پر یہ ایک اسکول بلڈنگ ہے، اس کے نیچے ہم نے یہ مسجد جو ہے دارالتزکیہ کا آج آغاز کیا ہے۔ اس کی پہلی نماز کا آغاز تو شب جمعہ کی مغرب سے ہو چکا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ماہانہ جو اعتکاف ہوتا ہے تو موجود ہیں، تو کل شب جمعہ کی مغرب میں باقاعدہ باجماعت مغرب کا آغاز ہوا، اور شب جمعہ میں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگی ہیں، اور پھر اس کے بعد عشاء میں معمولات ہوئے ہیں۔ بلکہ شب جمعہ میں ہمارے معمولات کا حصہ ہے کہ ہم محفل صلاۃ و سلام کریں، ہمارے معمولات کا حصہ ہے کہ ہم محفل صلاۃ و سلام کرتے ہیں۔ چونکہ اب تک محفل صلاۃ و سلام کا آغاز نہیں ہو سکا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ دوسرے مقامات پر بعض دوسرے تقاضے تھے، اس تقاضوں کی وجہ سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہتی تھی، تو یہاں ہم نے کل الحمدللہ محفل درود یعنی محفل صلاۃ و سلام کا آغاز بھی کر دیا ہے، اور اس کے لیے میری کتاب السلام کے نام سے میں نے مرتب کی، شائع کی، اور بڑی نفیس کتابات ابواب اس کے قائم کیے ہیں، اور پورا محفل صلاۃ و سلام کرنے کا طریقہ کار اس کے اندر متعین کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص محفل درود کرنا چاہتا ہے، محفل درود و سلام سجانا چاہتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و وفا کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو وہ کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و وفا کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ کتاب اس کے لیے بہترین رہنما ہے۔ اس میں ہر سٹیپ پر میں نے رہنمائی کر دی کہ اب آپ یہ کریں، اب آپ یہ کریں، اب آپ یہ کریں، یہاں تک کہ جب پورا سیشن مکمل ہوتا ہے تو آپ جب اٹھتے ہیں تو گویا کہ عاشقان مصطفیٰ میں نام اپنا لکھوا کر اٹھتے ہیں۔ اس انداز سے ماشاءاللہ میں نے اس پہ سارا کام کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ کل مغرب کے بعد اس کا بھی آغاز کر دیا ہے، اور مجھے اس آغاز کی بڑی مسرت اور خوشی ہے، کیونکہ ایک عرصے سے اس بنیاد پر محفلیں دنیا بھر میں مختلف مقامات اسلام سجا رہے ہیں، لیکن یہاں ابھی کوئی ایسا نظم بنا نہیں تھا کہ جن جگہوں پہ شب جمعہ میں ہم یہ معمولات شروع کرتے تھے تو عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت تبلیغ کبھی شب جمعہ ہوتا ہے، ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، تو دعوت تبلیغ والے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بیان فرما دیں، تو اس میں ہمارا بیان ہوتا ہے۔ جانتے تقریباً 1.5 گھنٹہ گویا کہ اس پر ساری گفتگو ہوئی ہے، اس میں صلاۃ والسلام کی تلاوت بھی ہوئی، اس میں نعتیں بھی ہوئیں، اور اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و وفا کے واقعات بھی ذکر کیے گئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح سرکار دو عالم اور یہ شمع نبوت پر جان نثاریاں دکھائی ہیں اور الفت و محبت کے اظہار کیے ہیں، وہ واقعات بھی آپ حضرات سے ہم نے شیئر کیے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے سے ہم نے کل محفل صلاۃ والسلام کا بھی آغاز کیا، اور اس محفل صلاۃ والسلام کا بھی آغاز کیا، اور اس کے بعد تہجد کے وقت بھی لا الہ الا اللہ کے نعرے لگے ہیں، پھر فجر کے اندر بھی معمولات، تو گویا کہ بہترین آغاز دارالتزکیہ مسجد کا ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آج یہ جمعہ پہلا جمعہ، اور ظاہر ہے کہ جمعہ ایک عظیم عظیم الشان عبادت ہے، اور پہلے جمعے کا آغاز یہ گویا کہ ایک ہم سب کے لیے بڑی عظیم سعادت ہے کہ جو آج الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ آج مورخہ جو ہے وہ 23 فروری مطابق 13 شعبان سن 1445 ہجری ہے، اور آج ہمارا پہلا جمعہ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ، اور یہ سعادتیں اور یہ رفتیں اور یہ لطافتیں انشاءاللہ آج ہم لوٹیں گے۔ اس مسجد کا نام ہم نے دارالتزکیہ رکھا ہے۔ یہ ہماری چوتھی مسجد ہے نیو یارک میں۔ اس سے پہلے الحمدللہ 3 مسجدیں ہم نے قائم کیے ہیں۔ سب سے پہلی مسجد ہم نے آپ جانتے ہیں ہل سائیڈ ایوینیو پہ کوئنز نیو یارک کے اندر قائم کی۔ اس کا نام تو ہم نے کچھ اور رکھا تھا، لیکن وہ اخون مسجد کے نام سے مشہور ہو گئی،
کیونکہ میرے نام میں مفتی منیر احمد اخون آتا ہے تو لوگوں نے کہنا چاہیے اخون مسجد، وہ اخون صاحب کی مسجد، وہ اخون صاحب کی مسجد، اخون مسجد۔ تو پھر ہم نے بھی کہا چلو لوگوں کی جیسی چاہت ہے تو اس کا نام اخون مسجد ہو گیا۔ دوسری مسجد ہم نے ویسٹ کے اندر قائم کی، یانکرز کے اندر، اس کا نام ہم نے عارفی مسجد رکھا۔ عارفی کون ہے؟ یہ میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ، جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، اور کراچی کے کتب ہیں۔ بڑا فیض ان کا جو ہے وہ پھیلا علماء اور جو ہے وہ اہل اسلام میں۔ عجیب و غریب شخصیت تھی، ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا بھی عجیب رکھی تھی، اور عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ الہامی معاملات کرتے تھے، اور جو مریض آتا تو شفا پا کے جاتا تھا۔ بڑا اونچا مقام، بڑے بڑے محدث مفسر جب وہ ان کے سامنے جانب تلمس طے کرتے۔ حضرت مولانا محمد یوسف بن حامد العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی، پاکستان کے بانی اور پہلے محدث، وہ بھی ان کی مجلس میں تشریف لے جاتے تھے۔ بلکہ میرے والد نسبتی امام الاولیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ مجھے ان کی مجلس میں لے گئے، کہا کہ تمہیں ایک اللہ والے سے ملواتا ہوں، اور وہ حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے ہیں، ان کی مجلس میں چلتے ہیں۔ ان کی مجلس میں بڑی تاثیر ہے، ان کی گفتگو میں بڑی تاثیر ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تو سب سے عبداللہ عارفی کی مجلس میں لے کر گئے۔ حضرت عارفی کو بہت اونچا مقام اللہ نے عطا کر رکھا تھا، اور پھر یہ کہ ان کے یہاں نظم یہ تھا، ان کی وفات کے بعد ان کی مسند پر صرف ان کے جو خلفاء تھے وہ خلفاء بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عارفی کو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی کے خلفاء میں سے وہ بیان کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے تھے۔ مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث بھی تھے، وہ بیان فرماتے تو خلفاء بیان کیا کرتے تھے۔ تو اس میں بڑی وہ بیان فرماتے تو خلفاء بیان کیا کرتے تھے۔ تو اس میں بڑی لطیفے کی بات ہوئی کہ ان کی جو قریبی مسجد تھی مسجد نور، ابھی بھی وہ حیدری مارکیٹ کے قریب مسجد ہے، وہ مسجد نور۔ تو میں وہاں پہ جو ہے جمعہ پڑھاتا تھا، جمعے کا بیان وہاں مل دیا کرتا تھا۔ دوستوں نے کہا جی آپ جمعہ یہاں بیان کر دیا کر، جاتا تھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ نے مجھے خلافت اور اجازت دے دی، خواب میں مجھے خلافت اجازت دی تھی خواب میں۔ تو یہ تفصیلی خواب ہے، میں نے وہ آپ بیتی میں ذکر بھی کیا۔ تو اب ادھر میں نے خواب دیکھا، تو ایک دن گزرا، اس سے اگلے دن عصر کے وقت میں حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ کا غالباً وصال ہو گیا ہے۔ تو ڈاکٹر حسن عباس جو ہے وہ الفلاح مسجد دستگیر نمبر 14 کراچی میں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، تشریف لائے اور کہا کہ ہماری چاہت ہے کہ مولانا صاحبان محمود صاحب چونکہ وصال فرما گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی مسند خالی ہے۔ تو اس وقت میں بیان کے لیے ہم نے سوچا، تو ہمارے دل میں آیا کہ آپ مفتی منیر احمد اخون صاحب کو اجازت فرما دے کہ وہ اس دن بیان کر دیا کریں۔ یہ بات کہی انہوں نے۔ اچھا، ادھر میں خواب دیکھا تھا کہ مجھے انہوں نے اجازت خلافت دی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی وہ تو آپ کے ہاں ترتیب تو حضرت عارفی کے خلفاء کی ہے، تو مولانا منیر کے خلفاء کی ترتیب تو ہے، لیکن بس دل میں تقاضا میرے بہت آ رہا ہے کہ میں آپ سے اجازت لے لوں کہ آپ اپنے یہ داماد جو ہے مفتی منیر صاحب کو اجازت دے دے کہ یہ اس مسئلے پہ بیان کریں۔ ادھر تو غیبی تصرف ہو رہا تھا کیونکہ میں نے خواب دیکھا تھا، اور یہ خواب میں نے اگلے دن ہی حضرت مولانا
حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیا اور حضرت اتنے خوش ہوئے کہ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ فرمایا کہ حضرت عارفی کی مجھ پر بڑی نظر کرم اور شفقت تھی، اس وجہ سے وہ ان کی نظر و شفقت تمہیں بھی نصیب ہو گئی ہے، اور فرمایا کہ خلفاء کو بھی نصیب ہو گئی ہے، اور فرمایا کہ خلفاء کو جو خاص معمولات حضرت عارفی دیتے تھے تو تمہیں وہ معمولات بھی آج میں دیتا ہوں۔ حضرت وہ سارے معمولات مجھے جو خلفاء کو ملتے تھے مجھے لکھوا دیے کہ اب یہ تم کیا کرو، کیونکہ حضرت عارفی کی خاص نظر کرم تمہیں مل گئی ہے، اور اس سے اگلے دن حضرت خاص نظر کرم تمہیں مل گئی ہے، اور اس سے اگلے دن حضرت حسن عباس صاحب آگے کے بیان کے لیے۔ تو خیر اجازت دی حضرت نے کہا بہت اچھا ہے۔ تو میں جو بیان کے لیے گیا تو یہ وہ موقع تھا، حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ نظم ہوتا تھا کہ عید کے بعد ان کے ہاں بہت بڑا بنگلہ ہے تو بڑے لوگ اکٹھے ہوتے، وہ موقع تھا، میرا بیان تھا وہاں، اب بڑے بڑے حضرت کے خلفاء آئے ہوئے ہیں۔ نواب قیصر صاحب کا نام جو حضرات جانتے ہیں وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے خاص، اسی طریقے سے قرار صاحب کے نام سے تھانوی کی مجلسوں میں بیٹھ چکے تھے۔ یہ بڑے بڑے اکابر موجود ہیں اور باری میری ہے بیان کرنے کی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ حالت کیا ہوگی۔ اچھا، حضرت کی وہ مسند تھی جس پہ حضرت بیٹھ کے بیان کیا کرتے تھے، پھر سارے خلفاء اس پہ بیٹھتے تھے۔ اب میں جب گیا ہوں، اب میں تو دبلا پتلا ایک طالب علم، اور یہاں بڑے بڑے اکابر نورانی اور حضرت تھانوی کی مجلسوں کے لوگ بیٹھے ہیں، تو مجھے حسن عباس صاحب نے مسجد پہ بٹھا دیا، میں بیٹھ گیا۔ اب میں اللہ کی طرف متوجہ، خطبہ میں نے پڑھا، بیان شروع کر دیا۔ اب کیا بیان کیا یہ معاملہ نہیں تھا، بڑا زوردار بیان، بڑی زبردست گفتگو ہوئی۔ جیسے میں بیان سے فارغ ہوا تو یقین کرے بڑے بڑے جو اکابر تھے انہوں نے مجھے جو چومنا شروع کیا۔ قرار صاحب جو حضرت تھانوی کے مجلس میں بیٹھنے والے، اور مجھے سینے سے لگائے میرا ماتھا چوما، فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، جو باتیں اس نوجوان کے منہ سے سن کے لطف آیا ہے، اگر 70 سال کا بڈھا یہ باتیں کرتا تو وہ مزہ نہ آتا۔ آپ نے نوجوانی میں وہ باتیں کی ہیں کہ جو ایک پیرانے سالی میں ایک بوڑھا شیخ کرتا ہے، آپ نے ہمارے دلوں کی دنیا زندہ کر دی ہے۔ یہ الفاظ انہوں نے کہے۔ نواب قیصر صاحب نے سینے سے لگا کہا کہ یہ تو انبلیویبل ہے، نوجوان نے کیا باتیں کی ہیں، بالکل ہمیں ہلا کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، ہر آدمی نے مجھے اس طریقے سے رسپانس دیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت لدھیانہ ہوگا، اثر تو تصرف اس حضرت عارفی کا چل رہا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی نسبت منتقل کی۔ اور یقین کریں واقعی بزرگوں کی جگہوں کی برکتیں ہوتی ہیں۔ میں جیسی اس مسجد پہ بیٹھا تھا، بس میں نے جب خطبہ پڑھا اور بیان شروع کیا تو اس مسند کی انوارات کا عالم یہ تھا کہ ایسے لگتا کہ انسان زمین پہ نہیں ہے، عرش پہ ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ روحانیت کی بلندیوں پہ کہیں ہے، وہاں سے بات ہو رہی ہے۔ یہ انوارات ان جگہوں کی، کیونکہ ظاہر ہے حضرت عارفی نے ایک عرصہ اس کے ان کے خلفاء، اس طرح حضرت عارفی تو گویا کہ یہ مبشرہ صالحہ کے اندر انہوں نے مجھے اجازت خلافت دی، تو میرے دل میں تھا کہ میں ان کے نام سے جو ہے یہاں پر یہ مسجد قائم کروں، اس لیے میں نے جو ہے اپنی کشمیر اسلامی سینٹر کی جو مسجد اس کا نام عارفی مسجد رکھا ہے۔ اس کے بعد تیسری مسجد جو ہے وہ سفک کاؤنٹی لانگ آئلینڈ مسجد، اس کا نام رکھا۔ یوسفین سے مراد اصل میں میرے دو والد، ایک میرے والد نسبی، دوسرے والد نسبتی۔ والد نسبی محدث الاثر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خوتنی البخاری ثم بہاول نگری قدس سرہ، بخاری ثم بہاول نگری قدس سرہ، اور دوسرے جو ہے حسن الاولیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی، میرے والد نسبتی، میرے یعنی سسر۔ تو گویا کہ یہ میرے دو والد، اور یہی وہ دو ہیں کہ جن کی روحانی توجہات اور دعائیں مجھے لے کے چل رہی ہیں۔ عربی کے اندر یہ اصول ہے، شمس اور قمر، شمس بڑا ہے، قمر چھوٹا ہے، تو لیکن ان دونوں کے جب ملا کے نام بناتے تو اس کو کہتے ہیں قمرین، شمس اور قمر، تو اس کو قمرین نام رکھا جاتا ہے، شمسین نہیں کہتے۔ چھوٹے کے نام سے علماء دیوبند میں سے اسلاف کی نشانی تھے،
اور حضرت یہ مولانا یوسف الدیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ کہ گویا کہ وہ استادوں کی طرح تھے، اور حضرت ان کے حضرت کی طرح کی حضرت والی صاحب کے شاگرد تھے. تو یوسف الدیانوی صاحب گویا کہ جونیئر وہ سینئر والی صاحب کے شاگرد تھے. تو یوسف الدیانوی صاحب گویا کہ جونیئر وہ سینئر، تو جونیئر کے نام سے تسنیہ بنتا ہے، تو لہذا نام بنایا یوسفین، یوسف سے بن گیا یوسفین، نیازین نہیں ہوتا بلکہ یوسفین. اس لیے میں نے ان دونوں بزرگوں کی نیت کر کے ان کی بیعت کے اندر جو ہے اس مسجد کا نام ہوگا. اور ظاہر ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی برکات اور توجہات ظاہر ہے پھر خوب نصیب ہوتی ہیں، تو وہ یوسفین ہم نے جو اس کا نام رکھا. پھر یوسفین نام سے پاکستان میں میں نے جو آپ جانتے اردو میگزین وہ بھی ہر مہینے میں نکالتا ہوں یوسفین کے نام سے، وہ بھی دونوں بزرگوں کی طرف منسوب کیا. اور ابھی ریسنٹلی پاکستان کے اندر ہم نے ایک ویلفیئر یوسفین رکھا، کہ مقصد یہ تھا کہ میری یہ دو بزرگ ہیں انہی کی توجہات برکت نصیب ہوں. اس کے بعد یہ چوتھی مسجد جو بنانے کا موقع ملا، تو میں نے سوچا ایسی مسجد بنائی جائے کہ جس کے اندر تزکیہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ سوچا ایسی مسجد بنائی جائے کہ جس کے اندر تزکیہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ تزکیے کے اعمال و اشغال ہم شب و روز کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا نام رکھا دار التزکیہ. اور تزکیہ آپ جانتے ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 ذمہ داریاں ہیں، 4 جو آپ کے وظائف ان میں سے ایک، اللہ علیہ وسلم کی جو 4 ذمہ داریاں ہیں، 4 جو آپ کے وظائف ان میں سے ایک وظیفہ جو ہے وہ تزکیہ نفس کا ہے. اس لیے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورۃ جمعہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین، کہ اللہ وہی ہے کہ جس نے ان ان پڑھ لوگوں میں یعنی صحابہ اکرام، یہ ان امی لوگوں میں جو ہے کیا بھیجا ہے، وہ رسول بھیجا ہے کہ جو انہی میں سے ہے. وہ کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کتاب یہ ان کو سکھاتا ہے. دوسرا وہ یزکیہم، دوسرا ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ 4 وظائف ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے ایک وظیفہ وہ یزکیہم، تزکیہ نفس. اور تزکیہ نفس آپ جانتے کیا ہے؟ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ قلب کو خدا کے سپرد کر دینا، یہ اس کا خلاصہ ہے. دل کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. خدا کے سپرد کر دینا یہ اس کا خلاصہ ہے. دل کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 وظائف ہیں، ان وظائف میں سے ایک تزکیہ نفس ہے. اور تزکیہ نفس ہی اصل ہے. تزکیہ نفس آپ کو نصیب ہوتا ہے تو پھر آپ کو باقی سارے علوم و معارف نصیب، کیونکہ ان 4 ذمہ داریوں میں 2 ذمہ داریوں کا تعلق علم کے ساتھ ہے اور 2 ذمہ داریوں کے ساتھ عمل کے ساتھ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نبوت کا مدار 2 ہی چیزوں پر ہے، ایک علم پر اور دوسری عمل پر. کیونکہ نبی اپنے زمانے میں علم کامل لے کر حاصل نہیں ہوتا، تو کمال علم یہ ایک خوبی ہوتی ہے نبوت کی. دوسرا کمال عمل، کہ عمل جس درجے کا عمل نبی کا ہوتا ہے اس انتہا کا عمل کسی دوسرے کا نہیں ہوتا. تو کمال علم اور کمال عمل یہ 2 بنیادیں ہوتی ہیں نبوت کی، اس کے اوپر گویا کہ نبوت قائم ہوتی ہے. ان میں سے 2 کا تعلق کمال علم کے ساتھ ہے اور 2 کا تعلق کمال عمل کے ساتھ ہے. تلاوت کا تعلق کمال علم کے ساتھ ہے، کیونکہ قرآن کریم کے پڑھنے کی ترتیب، تجوید، تحسین، یہ سب اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے قرآن کی آیت کی تلاوت کرنی ہے، یعنی وہی انداز جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں نے سنا، اسی ترتیب پہ آپ اس کی تعلیم کرتے ہیں. تو گویا کہ تلاوت کلام پاک کا تعلق بھی کس سے ہے؟ علم سے. اور دوسرا فرمایا یعلم الکتاب، کتاب کی تعلیم، یعنی اب وہ تلاوت الفاظ کی ہو گئی، الفاظ کی تصحیح کے بعد اس کے معنی اور معارف کیا ہیں، اس کا مطلب اور منشا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد اس سے کیا ہے، یہ اس کا بھی علم سے تعلق ہے. تو تعلیم کتاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلق ہے، تو تعلیم کتاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تعلق ہوا کمال علم کے ساتھ. تزکیہ کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، کیونکہ تزکیہ کے اندر انسان اپنے باطن کو جب سنوارتا ہے، باطن کو پاک اور صاف کرتا ہو، اسی لیے تاکہ کیا کرے، عمل جب کرے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ عمل قبول ہو جائے. کیا کرے؟ عمل جب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ عمل قبول ہو جائے. تو اس کا تعلق کمال عمل کے ساتھ. اور دوسرا حکمت کہتے ہیں وے آف لائف، سنت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی تعلیم دیتے ہیں کہ تمہیں کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، گویا کہ رفتار، گفتار، کردار، اخلاق کس انداز کے تمہارے ہونے چاہیے، دوستوں کے ساتھ نشست و برخاست کیسی ہونی چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ تمہارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ جینے کا سلیقہ کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق بھی عمل کے ساتھ ہے، اور دو چیزوں کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اور ان میں سے بنیادی ایک چیز ہے وہ یزکیم، تزکیہ نفس. تو گویا کہ اس مسجد کی بنیاد ہم نے اس بیس پہ رکھی کہ یہاں تزکیہ نفس ہوگا. اور تزکیہ نفس میں نے جیسے بتایا کہ جب دل پاک ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے لیے سب آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی مثال انسان کے لیے سب آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کی مثال جو ہے علماء کرام بڑی خوبصورت دیتے ہیں. فرماتے ہیں انجن جب چلتا ہے نا پٹڑی پر، تو انجن اکیلا چلتا ہے، لیکن اپنے ساتھ جب وہ ہزاروں ٹن جو وزنی ڈبے لے کے ڈبے لے کے چلتا ہے. 50 ڈبے وہ ایک انجن لے کے چل رہا ہے. لیکن وہ ڈبے اس وقت لے کے چل سکتا ہے کہ اس کے اندر دو خوبیاں ہونی چاہیے. ایک خوبی یہ ہو کہ جو پٹڑی جو آپ نے بچھائی ہو بالکل پرفیکٹ اور مضبوط ہونی چاہیے، جس کے اوپر چل سکے. تو کہا کہ اس کا راستہ چلنے کا بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، تب وہ چل سکے گا. اور دوسرا اس کے اندر جو سٹیم اور بھاپ بن رہی ہے، وہ بھاپ خوب اس کی طاقتور بھاپ موجود ہو، تاکہ اس بھاپ کی طاقت سے سارے ڈبوں کو کھینچ کر منزل پہ پہنچے. فرمایا کہ اگر جو ہے وہ بھاپ موجود ہو لیکن گاڑی ساری گر جائے گی، یا پٹڑی بالکل ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ نے انجن اور ڈبے کھڑے کر دیے ہیں لیکن اس کی سٹیم ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ پاور ہی نہیں ہے، لہذا وہ آپ کو منزل پہ نہیں لے جا سکتا. ایک ہی صورت میں منزل پہ لے جا سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر سٹیم بھی ہو اور وہ جو ہے اس کی پٹڑی بھی درست ہو. سٹیم بھی ہو اور وہ جو ہے اس کی پٹڑی بھی درست ہو، اب یہ منزل پہ سارے ڈبوں کو کھینچ کے لے جائے گا. فرمایا بالکل یہی مثال تزکیے کی ہے، یہی مثال تزکیہ اور تعلیم کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ اور تعلیم دونوں خوبیاں جو لے کر آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت یہ وہ پٹڑی ہے ریل کی، وہ راستہ ہے شریعت جس کے اوپر چلنا ہے. یہ علم کی روشنی سے اس راستے کا پتہ چلتا ہے. لہذا یہ یتلو علیہم آیاتی ہی، اور اسی طریقے سے تعلیم کتاب. تو تلاوت کتاب اور تعلیم کتاب جو ہے یہ گویا کہ آپ کو راستے کی روشنی دکھاتا ہے کہ یہ راستہ ہے چلنے کا. اور طریقت اس راستے پہ چلنے کی وہ سٹیم اور طاقت ہے. تو طریقت اور شریعت جب دونوں مل جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ انجن جب منزل پہ لے کے پہنچ جاتا ہے. اس لیے جو ہے بالکل اسی طریقے سے اگر صرف شریعت ہے طریقت نہیں ہے تو گویا کہ بات وہی ہے کہ پھر آپ منزل میں نہیں پہنچ سکتے. کہ شریعت اور طریقت دونوں آپس لازم اور ملزوم ہیں. اس لیے داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ اس طرح لازم ملزوم ہے جیسے جسم اور روح. جسم کو روح سے الگ کر دیں تو بیکار ہے، اور روح اکیلی جسم کے کسی کام کی نہیں ہے. جب دونوں متصل ہوتے ہیں تو زندہ انسان چلتا نظر آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے طریقت اور شریعت، تعلیم کتاب اور تلاوت، اور ادھر تزکیہ نفس اور حکمت، یہ جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو گویا کہ اب یہ انسان کامل ہو گیا. اب یہ گویا کہ چلنے کا راستہ شریعت بنی اور چلنے کی جو ہمت ہے وہ طریقت بنی. کیونکہ طریقت سے انسان اندر کے اخلاق کو درست کرتا ہے، قلب کو صاف کرتا ہے، دنیا کی محبت سے نکلتا ہے، خواہشات نفسانی کو دباتا ہے، غیظ و غضب اور شہوت کے اوپر جو قابو پا لیتا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے اعمال صالحہ کرنا آسان ہوتے ہیں. تو گویا کہ شریعت جو راستہ ہے، چلنے کی ہمت نہ ہو تو منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. چلنے کی ہمت ہو لیکن راستے کا پتہ نہیں ہے تو بھی آپ نہیں پہنچ سکتے. ہاں، یہ دونوں کی دونوں چیزیں جب ہوتی ہیں اب انسان منزل پہ پہنچتا ہے. تو شریعت و طریقت، تو تزکیہ نفس کی بنیاد چونکہ طریقت ہے اس لیے ہم نے دار التزکیہ نام رکھا تاکہ یہ روح جو تزکیہ نام رکھا تاکہ یہ روح جو یہاں آنے والوں کے اندر پھونکی جائے کہ طریقت کی حقیقت کیا، تزکیہ نفس کس کو کہتے ہیں، قلب کی صفائی کیا ہے، اخلاقیات کیا چیز ہیں.
کبر ہے، اسی طریقے سے فخر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ، ان ساری کی ساری بیماری کو کیسے مارنا ہے، اور کبر کی جگہ پر ان ساری کی ساری بیماری کو کیسے مارنا ہے، اور کبر کی جگہ پر تواضع کیسے پیدا کرنی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ حسد کی جگہ پر محبت کیسے پیدا کرنی ہے۔ تو یہ سارے اعمال و اشغال یہاں پر جو ہے شب و روز ہوں گے، جس کے نتیجے میں انسان شریعت و طریقت دونوں کو لے کے جب چلے گا تو اس کے لیے منزل آسان ہو جائے گی۔ شریعت و طریقت دونوں کو لے کے جب چلے گا تو اس کے لیے منزل آسان ہو جائے گی۔ لکھا ہے سلطان الہند حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بدعتی کہتے تھے کہ یہ بدعتی ہے۔ ان کے یہاں سما ہوتا ہے، سما جانتے جس کو قوالی بولتے ہیں، یہ آج کل کی قوالیاں تو وہ تو جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ اس میں آلات موسیقی استعمال ہوتے ہیں۔ اس زمانے کی جو اکابر قوالیاں کرتے تھے، وہ قوالی ایسی قوالی نہیں ہوتی تھی جو مروج جیسے آج ہو رہی ہے۔ اس قوالی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ محفل کے اندر ایک شخص جو ہے وہ بڑی ترنم کے ساتھ، خوش آوازی کے ساتھ اشعار محبت پڑھتا ہے، اور ایسا سما بنتا ہے کہ باقی دوسرے کے قلوب جو ہے وہ پھڑک اٹھتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، جھومنے لگتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں، پر یہ جھومنے لگتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں، پر یہ کیفیت ہوتی ہے، وہاں آلات موسیقی نہیں ہوتے۔ اور وہ جو قوالیاں ہوتی تھی، وہ جو سما ہوتا تھا، وہ سما جو حظ نفس کے نہیں تھا، نفس کی لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ معالجے کے طور پہ ہوتا تھا، کیونکہ طریقت کے راستے میں قبض انسان پہ طاری ہوتی ہے، انقباضی ہے کہ بہت دل کرتا ہے تلاوت کروں، بہت دل کرتا ہے ذکر کروں، بہت دل کرتا ہے نمازیں پڑھوں، یہ بست کی کیفیت انبساط۔ تو قبض کی جب کیفیت ہوتی ہے تو مشائخ سلسلہ نے اس کا حل سما رکھا ہے کہ کوئی شخص خوش آوازی کے ساتھ اشعار محبت الہی بیان کرے، نعت رسول مقبول پڑھے، اور یہ قبض اور سننے سے اس کے اندر جو خاص قسم کا ارتعاش پیدا ہو، اور اس کا جو قبض ختم ہو کر اور بسط پیدا ہو جائے، اس پہ خاص کیفیت اللہ کی محبت کی طاری ہو جائے، بس یہ مقصد ہے۔ تو گویا کہ وہ بطور علاج اور معالجے کی ایک چیز تھی، ترقی مدارج کے لیے وہ سنا کرتے تھے، وہ حظ نفس اور لذت مدارج کے لیے وہ سنا کرتے تھے، وہ حظ نفس اور لذت نفسانی کے لیے نہیں سنتے تھے۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ انہی شرائط کے تحت جو ہے وہ قوالی کیا کرتے تھے۔ اب حکیم ضیاء الدین سنامی یہ فتویٰ لگاتے تھے کہ بدعتی ہے، بدعت کر رہا ہے، منع کرتے تھے، بدعتی ہے، بدعت کر رہا ہے، منع کرتے تھے۔ اب ایک دن جو ہے قوالی ہو رہی تھی، اب یہ چونکہ قاضی تھے، شریعت کی ذمہ داری ان کی تھی، اور آ کے انہوں نے جو ڈانٹا کہ بند کرو یہ۔ اچھا، ادھر قوالی جب ہو رہی تھی تو ایک خاص وجہ سب پہ طاری تھا، بالکل بے حال تھے، کوئی جھوم رہا ہے، کوئی وجد میں ہے، اور یہ شور مچا رہے بیٹھ جاؤ، بند کرو، بدعت بند کرو، یہ شور مچا رہے ہیں۔ اب کوئی سن ہی نہیں رہا کہ ان پر تو ایک خاص حال طاری ہے، اور جب حال طاری ہو جائے تو پھر جو ہے وہ لیکن حقیقت میں ہو، مصنوعی حال نہ ہو۔ بعض لوگ ایسے دکھاوے کو بھی حال ایسے دکھاتے ہیں، ایسا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں، ایسے آدمیوں کو دیوار پہ کھڑا کر دو کہ اب آپ حال کیسے آتا ہے، یہاں پر ذرا حال لاؤ، کہ تو کوئی حال وال نہیں آیا، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کوئی دیوار پہ کھڑا ہوئی کہ حال کیا آئے گا، وہ سوچے کہ گر نہ جاؤں۔ تو یہ حقیقی حال جب طاری ہوتا ہے تو پھر اس کو بے خبر ہو جاتا ہے۔ اب وہ تو یہ حقیقی حال جب طاری ہوتا ہے تو پھر اس کو بے خبر ہو جاتا ہے۔ اب وہ 2-3 دفعہ انہوں نے منع کیا، کوئی باز نہیں آیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ پولیس والے جو میرے ساتھ ہیں کہیں یہ سوچیں کہ بھائی یہ تو ان کی سنی کوئی نہیں رہا ہے، تو کہنے لگے چلو چھوڑو، یہ اپنے حال کے اندر مغلوب الحال ہوئے میں، چلو بعد میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، ہم اپنے مغلوب الحال ہوئے میں، چلو بعد میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، ہم اپنے امر بالمعروف نہیں ہے منکر کا فریضہ پورا کر دیا ہے، یہ کہہ کے چلے گئے۔ دوسرے وقت میں آئے تو پھر وہی کیفیت ہوئی ہے اور سب حال میں ہیں، تو کہا کہ بھائی یہ تو پھر اسی طرح کیفیت میں ہے، تو پھر انہوں نے ڈانٹا، شور بھی جا، کوئی سن ہی نہیں رہا۔ حضرت فرمایا ایسا پولیس والوں سے کہ ایسا کرو، یہ جو تمبو لگا ہوا نا، تمبو قنات لگی ہوئی تھی، کہا کہ اس کی رسیاں کاٹ دو، یہ تمبو ان کے اوپر گرے گا نا تو خود یہ حال والا ان کا غائب ہو جائے گا۔ تنابیں کاٹ دیں، رسیاں کاٹ دیں۔ جب رسیاں کاٹی تو تمبو اسی طرح فضا میں معلق رہا، بغیر رسیوں کے، گرا نہیں۔
اب یہ نظارہ دیکھ کے حیران ہو گئے. اب انہوں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ پولیس والے کہیں کہ بھائی یہ کیا، بھائی یہ تو اللہ ان کے ساتھ ہے، اور یہ کیا بھائی یہ تو اللہ ان کے ساتھ ہے، اور خام خواہ یہ بدعت پھیلے گی. کہا کہ چھوڑو یہ ان کو اسی حال پہ چھوڑو، ان پہ حال آیا ہوا ہے، چھوڑو اللہ کا معاملہ، نکلتے ہیں. تو پولیس والوں کو لے کے چلے گئے. لیکن بڑے حیران ہوئے کہ تمبو ہوا میں معلق. کیوں؟ کہ وہ سچا حال تھا. اللہ کی تجلیات اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ وہ تنابیں ساری کاٹ دی، پھر بھی وہ تمبو گرا نہیں. مطلب اس درجے کے وہ خواجہ نظام الدین اولیاء. ادھر ہی ان کو یہ رہتا تھا کہ یہ بدعت کر رہا ہے. تو چنانچہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ان کی مجلس میں حکیم ضیاء الدین بیٹھے تھے، کیفیت طاری ہوگی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر، اور وہ کھڑے ہو گئے اور ان پر وجہ طاری ہوگا، وہ جھومنے لگے. تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے جھٹکا، بیٹھ جاؤ، کیا خلاف شریعت حرکت کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ، یہ کہہ کے ڈانٹا. تو خواجہ نظام الدین صاحب بیٹھ گئے. اس کے بعد پھر کہہ کے ڈانٹا تو خواجہ نظام الدین صاحب بیٹھ گئے. اس کے بعد پھر اشعار محبت چلتے رہے. پھر کسی شعر پر جو ایک ایسی چوٹ قلب پہ پڑی تو حضرت کھڑے ہو گئے. پھر وہ ان پر ایک خاص حال طاری ہو گیا. انہیں پھر ان کا دامن پڑ کے جھٹکا، بیٹھ جاؤ، یہ کیا حرکت ہے. تو بیٹھ گئے. اب دیکھو شریعت والے اپنی جو ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. تیسری مرتبہ پھر وہ کیفیت جب خواجہ نظام الدین پر ہوئی تو وہ کھڑے ہو گئے اور اپنے حال میں آ گئے، اور کوئی خاص وجہ طاری ہے تو یہ بھی کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے ان کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اور وہ حضرت خواجہ نظام الدین پر ایک خاص کیفیت طاری اور یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. اب اس کے بعد کیفیت ختم ہو گئی، مجلس برخاست ہوگی. تو لوگوں نے قاضی ضیاء الدین سنامی سے پوچھا کہ حضرت یہ اگر پہلے 2 دفعہ غلط تھا تو تیسری دفعہ بھی غلطی ہوگا، تو تیسری دفعہ آپ ہاتھ تو تیسری دفعہ بھی غلطی ہوگا، تو تیسری دفعہ آپ ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ اور اگر پہلے 2 دفعہ صحیح تھا تو پھر آپ نے ان کو ڈانٹا کیوں، بٹھایا کیوں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلے آپ 2 دفعہ ڈانٹا، تیسری میں خود بھی کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر، کیا بات بتائی اس درجہ کی اسیما. اللہ اکبر، کیا بات بتائی اس درجہ کی اسیما، اس درجہ کی قوالی. یہ ہے تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی چیزیں. فرمایا کہ اصل میں پہلی مرتبہ جب ان پر خاص حال طاری ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کی جو روحانی پرواز، آسمان دنیا، یہ دنیا کا آسمان جو نظر آتا ہے، یہ انسان جب مراقبات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوتا ہے تو یہ روحانی سیریں کرتا ہے. یہ میں بتایا کر تو ایک ہے سیر الی اللہ، ایک ہے سیر فی اللہ. سیر الی اللہ جو ہے وہ محدود ہے، لیمیٹڈ ہے. سیر اللہ تک پہنچنا، اللہ تک سیر کرنا، یہ محدود ہوتی جا رہا ہے کہ اللہ تک پہنچ گیا تو یہ لیمیٹڈ ہے، سفر ختم. پہنچنے کے بعد پھر سیر فی اللہ شروع ہوتی، اللہ کے اندر سیر، یعنی اللہ کی صفات کے اندر انسان پہ غوطے لگاتا ہے. اور اللہ کی صفات تو لامتناہی ہیں، تو لامحدود لگاتا ہے، اور اللہ کی صفات تو لامتناہی ہیں، تو لامحدود ہیں. تو سیر فی اللہ ختم نہیں ہوتی. پھر اولیاء اللہ کی سیر مرتے دم تک جاری رہتی ہے، جس کو قرآن نے بھی کہا فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین، کہ تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، یعنی تجھے موت آئے. گویا کہ موت تک ان کی جو روحانی پروازیں آگے سے آگے بڑھتی رہتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی وہ سیر ختم نہیں ہوتی، وہ سیر فی اللہ ہوتی ہے. اور جن کو یہ سیر نصیب ہوتی ہیں اس کا لطف لیتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں کہ ان کے مقامات کو طے کرتے ہیں. فرمایا کہ آسمان دنیا تک جب ان کی پرواز وہاں تک میری بھی پہنچ تھی، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، یہ کیا حرکت ہے. خام خواہ لوگ جو ہے آج تو تم شرائط اور حدود کے مطابق گویا کہ قوالی کر رہے ہو، کل کو لوگوں نے آلات موسیقی کے ساتھ قوالی شروع کر دینی ہے، اور حوالہ تمہارا دیں گے کہ بھئی وہ بھی قوالی کرتے تھے جیسے آج لوگ کرتے ہیں، اور جی نظام الدین کرتے تھے جیسے آج لوگ کرتے ہیں، اور جی نظام الدین اولیاء کیا قوالی ہوتی تھی، چشتی سلسلے کے سارے بزرگ قوالی کرتے ہیں، لیکن وہ قوالی نہیں جو آپ کر رہے ہیں. بھائی آپ تو آلات موسیقی جو ہے یہ سارے استعمال کر رہے ہیں، یہ گانے باجے، اس کی تو اجازت نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ دوسری مرتبہ پہنچ تھی تو میں نے ان کو پکڑ کے ڈانٹ کے بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے. فرمایا جب تیسری مرتبہ ان پہ کیفیت طاری ہوئی
تو بس وہ تو اس سے اوپر کی پرواز تھی، یہاں تک کہ تجلیات الہیہ سامنے منکشف ہو گئی تھی۔ تو میں جو ہاتھ باندھ کے بعد کھڑا تھا وہ تجلیات خواجہ صاحب کے ادب میں نہیں کھڑا تھا، کیونکہ یہ تجلی ہی تو ہے جو بیت اللہ پہ پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ جو مکان ہے اینٹوں کا، اس کو تو نہیں کرتے، وہ تجلی اس کے اوپر وہ گری اللہ کی ذات کی تجلی، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مکان نہ بھی ہو کہ تجلی اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مکان نہ بھی ہو تو بھی ہم وہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا جہاز میں بھی سجدے کرتے ہیں تو وہاں تو مکان نہیں ہے، وہ فضا، وہ تجلی اصل میں آ رہی ہے وہ بیت اللہ کے اوپر، لہٰذا نیچے ساتوں زمین کو نیچے جا رہی ہے، لہٰذا بیسمنٹ میں نماز پڑھ رہے حالانکہ سامنے بیت اللہ نہیں ہے، لیکن وہ تجلی نیچے تک نماز پڑھ رہے حالانکہ سامنے بیت اللہ نہیں ہے، لیکن وہ تجلی نیچے تک جا رہی ہے، اس تجلی کو سجدہ کر رہے ہیں ہم، اس مکان کو نہیں کر رہے، وہ تجلی۔ تو وہ فرمایا کہ وہ تجلی الہی جو سامنے منکشف ہو گئی، اس تجلی الہی کے اندر وہ وجد کے اندر تھے، ان کی پہنچ اتنی پہنچی، فرمایا کہ بس اس کے بعد میں اس تجلی کے ادب کے اندر کھڑا ہو گیا، فرمایا کہ بس اس کے بعد میں اس تجلی کے ادب کے اندر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ گویا کہ اب دیکھو وہ شریعت و طریقت، اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود قاضی ضیاء الدین بھی کسی کم درجے کے بزرگ نہیں ہیں، کیونکہ ان کو بھی گویا کہ باطن کا کیا مقام حاصل ہے، لیکن چونکہ قاضی تھے تو قاضی کا مطلب ہے کہ ظاہری شریعت کو مد نظر رکھ کے چلنا ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے تاکہ عوام کے اندر فساد عقیدہ پیدا نہ ہو۔ اس لیے علماء نے بڑی اچھی مثال دی کہ فرمایا کہ علماء کی جو مثال ہے، علماء کی مثال یہ، اور یہ صوفیہ کی مثال جو ہے، یہ مقربان شاہی جو بادشاہ کے بالکل مقرب لوگ ہوتے ہیں اس کی مثال ہے۔ اب مقرب لوگ قربت کے اندر بیٹھ کے کتنی بے تکلف کی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن وہی بات بادشاہ کے ساتھ روڈ پہ نہیں کر سکتے، وہ اگر کریں گے تو بادشاہ اشارہ کر کے ان کی گردن کٹوا دے گا، مروا دے گا کہ بھئی تم نے اتنی وہاں کٹوا دے گا، مروا دے گا کہ بھئی تم نے اتنی وہاں باہر کیوں کی۔ تو گویا کہ پولیس، علماء جو ہے، علماء شریعت گویا کہ پولیس مین بن کے جو ہے وہ روک ٹوک کرتے ہیں تاکہ کوئی جو ہے نا وہ بے ادبی ظاہر نہ اور عوام میں فساد پیدا نہ ہو، کیونکہ ایسی بے تکلفی بادشاہ کے ساتھ جب چلتے راستے میں کرو گے تو عام لوگ بھی اس سے بے تکلف، جب چلتے راستے میں کرو گے تو عام لوگ بھی اس سے بے تکلف ہو کر بادشاہ کی بے ادبی و گستاخی کر بیٹھیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ترتیب، یہی وجہ ہے کہ جب حکیم ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ کے انتقال ہونے لگا تو خواجہ نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، اور خواجہ نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا اور آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو بتایا کہ خواجہ نظام الدین آئے، تو حضرت نے اندر سے پیغام بھیجا کہ مجھے اس بدعتی کو نہیں ملنا، میں مرنے سے پہلے کسی بدعتی کا شیخ، کیونکہ وہ بدعتی کہتے تھے ان کو، جیسے آج آپ کو پتہ ہے جو واقعی اہل حق صوفیہ ہیں ان کو بھی لوگ بدعتی کہتے ہیں۔ دو نمبری تو ہر چیز میں ہے بھائی، اب دو نمبر اگر صوفیہ بھی آگے ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ جینون ہے مارکیٹ میں، کیونکہ ڈپلیکیٹ اسی کی ہوتی جس کا جینون ہوتا ہے۔ صوفیہ کو ڈھونڈیں آپ، لیکن آپ ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہ ہنکیں کہ جینون انجینون ساری جو ہے وہ سارے بدعت شرک کرتے ہیں، تو یہ آپ کی بے وقوفی امت کو آپ گمراہ کر رہے ہیں۔ ہاں جو ڈپلیکیٹ ہیں ٹھیک ہے، آپ اس کو جب وہ ظاہر کریں یہ جو دو نمبر ہے، تو صوفیہ جو ایک نمبر ہے کھرے، وہ واقعی ان کے ذریعے سے اولیاء کو بدعتی وہ کہتے تھے، تو کہا کہ بدعتی کا میں چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، منع کیا۔ تو حضرت خواجہ نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھجوایا کہ حضرت قاضی صاحب سے کہو کہ بدعتی بدعت سے توبہ کرنے آیا ہے، بدعتی بدعت سے توبہ کرنے آیا ہے۔ امامہ اتار کے دیا کہ یہ میرا امامہ بچھا دو، اسے کہو جوتوں سمیت میرے امامے پہ چل کے آئے، کیونکہ آج بدعت سے توبہ کرنے تم آ رہے ہو تو میرے لیے بڑا اعزاز ہے اور تمہارے بڑی تعظیم ہے کہ تم میرے امامے پہ قدم رکھ کے آؤ۔ امامہ بھیج دیا تو خادم نے کہا حضرت یہ امامے کو بچھا کے آپ جوتوں سمیت چل کے آئے، حضرت کا حکم، جوتوں سمیت چل کے آئے، حضرت کا حکم، قاضی صاحب کا حکم ہے۔ فرمایا نہیں میاں لاؤ مجھے دو امامہ، امامہ سر پہ اوڑھ لیا، فرمایا کہ یہ امامہ پاؤں میں رکھنے کے قابل نہیں، یہ سر پہ اوڑھنے کے قابل ہے، یہ تو میرے لیے دستار فضیلت ہے۔ سر پہ امامہ رکھ کے اندر آ گئے۔ قاضی صاحب جی اب بیماری کی حالت میں بھی اٹھنے کی کوشش کی، ملنے کے رکھ کے اندر آ گئے۔ قاضی صاحب جی اب بیماری کی حالت میں بھی اٹھنے کی کوشش کی ملنے کے لیے، وہ اٹھے، ملے، بیٹھ گئے۔
تھوڑی دیر کے بعد جو ہے قاضی صاحب کا نظام الدین اولیاء کی موجودگی میں ہی انتقال ہو گیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص نیت کی وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص نیت کی وجہ سے میرے بارے میں ان کے دل میں جو قدورت تھی پہ قدورت صاف کر کے اپنے بلا لی۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ صوفیہ تو شریعت و طریقت یہ دونوں جب آپس میں مل کے چلتے ہیں تو اب منزل آسان ہو۔ قلب کو صاف کرے، جب قلوب کو صاف کرتا ہے اب منزل آسان ہوتی ہیں۔ ظاہری عمل، اب نماز پڑھ لی لیکن جس کی پڑھی اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس حدیث میں آتا انت عبد اللہ کانک تراہ، تو عبادت یوں کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، فإنہ یراک، تو یہ تصور باندھ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک مقام میں مشاہدہ ہے، ایک مقام میں مراقبہ ہے۔ آپ کا تزکیہ اتنا ہو جانا چاہیے، قلب اور باطن اتنا مصفہ ہو جانا چاہیے کہ آپ جب نماز پڑھیں تو یہ تصور کر کے پڑھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تصور کر کے پڑھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسے علماء فرماتے ہیں ابا کو دیکھ دیکھ کے انسان جب کوئی کام کرے تو کتنا پرفیکٹ کرے گا نا، کہ ابا کو دیکھ دیکھ کے ابا سامنے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا کہ ربا کو دیکھ دیکھ کے جب نماز پڑھو گے تو نماز کا عالم کیا ہوگا۔ حاصل نہیں تو مراقبے کا مقام حاصل ہونا چاہیے، اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے ابا اگر آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ کتنے سنور کے کام کریں گے، سنوار کے کریں گے، ابا دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ تصور بن جائے کہ ربا مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کی نماز کا عالم کیا ہوگا۔ بس یہ ہے وہ تزکیے کی حقیقت کہ آپ کی عبادتیں اس درجے کی ہو جائیں، یا تو مقام مشاہدہ نصیب ہو جائے کہ اللہ کو دیکھ دیکھ کے آپ خدا کو پکار رہے ہیں، یا یہ حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو مقام مشاہدہ یا مقام مراقبہ جب حاصل ہو جاتا ہے اب آپ سمجھیں کہ الحمدللہ درجہ احسان ہمیں حاصل ہو گیا ہے، درجہ احسان ہمیں حاصل ہو گیا ہے۔ جب مسجد میں کوشش کریں گے کہ یہاں اعمال و اشغال شب و روز ہوں، اور جیسے کہ ماشاءاللہ معتکفین اس مہینے بھی ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں، ہر مہینے یہ اعمال و اشغال ہوں گے، نمازوں میں بھی اس کے اعمال و اشغال کو ہم جاری رکھیں گے۔ اس لیے ہم نے اس کا نام دار التزکیہ رکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔